نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، ہر ایک میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی صفات سے نوازا کہ نبی کی اگر ہم ایک صفت کو بھی اپنا لیں تو نبی کی ایک صفت میں ہزاروں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادری بڑی پسند تھی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر نبی کی کوئی سنت ذرا مشکل ہو، وہ تو ہماری زبانوں پہ نہیں آتی، لیکن اگر کوئی سنت ہو اور آسان ہو تو پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہمارے مطلب کی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کو شہد بہت پسند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا۔ لیکن اگر سنت کوئی مشکل ہو پھر اس حدیث کو ہی ہم ضعیف قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں آج جو حدیث کو لے کے جھگڑا پایا جا رہا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جس حدیث میں اگر کوئی آسانی کا پہلو تھا تو اس کے تو فضائل بہت بیان کر دیے گئے اور اسی کو حق قرار دیا گیا، لیکن اگر حدیث میں کوئی بات مشکل تھی تو اس حدیث کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بہت چالاک لوگ ہیں ہم اور آسان راستہ نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کی چوائس اور پسندوں میں ایک پسند ہے بہادری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادری بہت پسند تھی، اور آج بھی تاریخ میں جس کا نام بھی فخر سے لیا جاتا ہے، جس کی کہانیاں ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، انہی لوگوں کی سناتے ہیں جن کے اندر شجاعت تھی، وہ دلیر تھے، بہادر تھے۔ ان کی بہادری کے قصے آج بھی دنیا اپنے بچوں کو سنایا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے قوی مومن پسند ہے کمزور سے۔ اب قوی سے مراد یہاں صرف جسم کا موٹا پن نہیں ہے، موٹاپا تو ایک بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں پر قوت سے مراد دل کی کیفیت ہے، دل کی قوت ہے، اور جسم چونکہ قوی ہونا بہادری کی نشانی ہے، جسم قوی ہونا بھی اس میں آتا ہے۔ اسلام جیم جانے سے بچوں کو منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے اپنا جسم کی، اپنے ہیلتھ کی حفاظت کرو، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ تو یہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ جسم بہادر، جسمانی طاقت ہوگی تو بہادر ہوگا۔ دل میں بڑے ارادے ہیں لیکن خود جو ہے 20 کلو کا ہے تو پھر اس کی بہادری کام نہیں دیتی۔ تو اصل جو بہادری ہے وہ دل کی بہادری ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 1000 عیسائی لشکروں نے، 1000 لشکر نے یہ پلان بنایا کہ ہم اسلام پہ اور مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو پتہ چلا تو وہ اکیلے تنہا تلوار نیام سے نکال کر روانہ ہو گئے۔ عیسائیوں کی ہمت کیسے ہوئی اسلام کے خلاف پلان بنانے کی، وہ خود جو ہے اکیلے چل پڑے۔
عیسائیوں نے دور سے آتا دیکھا، کوئی بہادر تلوار لہراتا ہوا آ رہا ہے، تو کہا کہ کیا کریں گے؟ کوئی بہادر آ رہا ہے اور علی کا بھائی ہے، جعفر اس کا نام ہے، کیا کریں؟ اب قلعے کے اندر 1000 آدمی تھے، انہوں نے کسی نے کہا کہ کرنا کیا ہے، ہم 1000 آدمی ہی، وہ اکیلا ہی تو ہے، باہر نکلو اور مقابلہ کرو۔ اکثر رائے یہ آئی کہ نہیں، اس کا جذبہ دیکھو، اس کا تلاطم دیکھو، اس کے تاثرات کو پڑھو، اس انداز سے آ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ ہزاروں کو کھا جائے گا۔ پھر وہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، ان کی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اگر جان بچانی ہے تو اس آدمی کے سامنے ہتھیار ڈالو۔ ایک شخصیت کے آگے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک شخصیت کے آگے ہزاروں انسانوں نے، عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت جعفر کے پاس صرف جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ دلی اعتبار سے وہ بڑے بہادر تھے۔ ان کی بہادری یوں بھی مشہور ہے کہ نجاشی کے دربار میں ہجرت سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب زیادہ ستایا گیا تو پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی۔ وہاں کا جو بادشاہ جس کا ٹائٹل نجاشی تھا وہ رحم دل تھا، اس لیے مسلمان وہاں چلے گئے۔ مشرکین مکہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ جو ہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جو ہے سلامتی کے ساتھ رہیں، اس لیے انہیں اپنے آدمی پیچھے بھیج دیے۔ جا کے انہوں نے بات کی کہ ہمارے چند نوجوان اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو کر، اپنے آباء و اجداد کے دین سے منہ پھیر کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہم کو بھیجا ہے، ہم ان کو لینے آئے ہیں، آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا، پہلے ان کی بھی سنوں گا کہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا اپنا وطن۔ انسان اتنا آسانی سے تو اپنا وطن نہیں چھوڑتا۔ جب بلایا گیا تو گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ اب حضرت جعفر نے تقریر شروع کر دی وہاں پہ، کہا کہ ہم بڑے جاہل اور ان پڑھ تھے، مردار کھاتے تھے، پڑا ہوا خون چاٹ جاتے تھے، پڑوسیوں کے حق دباتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کے کھا جاتے تھے، ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، شرک کی بیماری میں مبتلا تھے، کفر کی گندگی میں ملوث تھے۔ اتنے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جس نے ہمیں جو ہے پاکی سکھائی، جس نے ناپاکی سے دور رکھنے کا ہمیں حکم دیا، جس نے ہم سے شراب چھڑائی، جس نے ہمیں زنا سے دور کیا، جس نے ہمیں تہذیب سکھائی، جس نے ہمیں ادب سکھایا، کفر کی اور شرک کی ناپاکی سے نکالا، رشتوں کی قدر سکھائی، ماں باپ کا احترام سکھایا۔ اب ہم صرف اس بات پہ جب عمل کرنے لگے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں مکے سے نکال دیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ، اس ملک میں تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امن و سلامتی کے ساتھ میرے ملک میں رہو۔ دوسرے دن مشرکین مکہ نے یہ چالاکی کی کہ بادشاہ تو وہ ایسے تو غصہ نہیں آیا، اس کے جذبات کو ابھارا جائے، کوئی مذہبی بحث کی جائے۔ جب نیتوں کو ووٹ نہیں مل رہے ہوں، ان کی مجبوری ہوتی ہے پھر کوئی جو ہے مذہبی ڈبیٹ کی جائے اور کوئی گفتگو کی جائے، مسجد مندر کی بات ہو، ہندو مسلم کی بات ہو، انڈو پاک کی بات ہو، تاکہ ووٹ ہماری طرف کھنچ جائے۔ اس نے بھی کہا کہ بادشاہ ایسے تو اس کو غصہ نہیں آیا، کوئی مذہبی بات کی جائے، اور کل کہا کہ میں ایسی بات کہوں گا کہ ضرور بادشاہ کو غصہ آئے گا۔ مشرکین مکہ نے جا کے بتا دیا کہ آپ جن مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے دے رہے ہیں ان سے ذرا یہ بھی تو پوچھیں کہ وہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کو بادشاہ نے، نجاشی نے بلایا۔ صحابہ کہتے ہیں کل کے مقابلے میں دوبارہ بلانے کی جو گھڑی تھی وہ بہت مشکل تھی۔ ہم نے پھر حضرت جعفر کو آگے کر دیا کہ آپ بات کریں۔ جیسے ہی جب وہ پہنچے ہیں، بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، آداب پیش کیا اور کھڑے رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ
تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسلام کا کیا تصور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اب دیکھو دلیرانہ تقریر اس سے کہتے ہیں۔ ہماری تقریروں کا کبھی مقابلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک وفد آیا بنی تمیم کا، اس نے نبی کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ ہم اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہماری خطابت کا کوئی مقابلہ نہ کر دے، ہماری تقریروں کا کوئی مقابلہ نہ کر دے۔ نبی نے فرمایا لے آؤ تم اپنے خطیبوں کو، لے آؤ تمہارے اپنے بڑے بڑے اسکالروں کو۔ اب یہ سب کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے اسپیچ پیش کیے۔ فرمایا سن لیا تم نے اپنے خطیبوں کو، اب خطیب اسلام کو بلاؤ، خطیب رسول کو بلاؤ، خطیب انصار کو بلاؤ، حضرت قیس بن ثابت کو بلاؤ۔ حضرت قیس بن ثابت نے جب تقریر کی تو سارے ان وفد بنی تمیم میں جتنے بھی خطیب تھے، جتنے بھی شاعر تھے، وہ سارے کے سارے گونگے ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ اب حضرت جعفر نے یہاں منا کر بات نہیں کی، بادشاہ سلامت ہاتھ جوڑے ہوں، مجبوری ہو، اس لیے جو ہے کبھی کبھی مورتیوں کو بھی مالائیں پہنا دیتے ہیں نیتا جی، مجبوری ہے، کبھی تلک بھی لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ کہاں کھڑا ہے مسلمان؟ دوسروں کے ملکوں میں، نجاشی کے دربار میں اپنا وطن چھوڑ کے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیا کہا؟ کہا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو، ہمارا قرآن کھول کے دیکھ لو، سورہ مریم اٹھاؤ، اسلام کا یہ ظرف دیکھو، قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں کسی بھی صورت کا نام سورہ فاطمہ نہیں ہے، کسی بھی صورت کا نام سورہ عائشہ نہیں ہے، کسی بھی صورت کا نام رقیہ، زینب اور ام کلثوم اور فاطمہ نہیں۔ قرآن میں اگر کسی ایک عورت کے ایک نام پر اگر صورت آئی ہے، عیسائیوں کی مادر حضرت مریم علیہ السلام کی نام کی صورت، اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اگر یوں عربی نہیں سمجھے ہو تو میں بتاتا ہوں تمہیں، عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، عبداللہ تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، لیکن ابن اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اب سب تلملا اٹھے، درباریوں کو غصہ آیا، لیکن بادشاہ نے کہا سب خاموش رہیں۔ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اس نے اور کہا یہ تنکا دیکھ رہے ہو، جس اس مسلمان نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، اس تنکے سے بڑھ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے جتنا مسلمان بیان کرتے ہیں۔ یہ بہادری تھی، یہ جذبہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے بہادر مسلمان پسند ہے۔ پناہ مانگا کرتے تھے کم ہمتی سے، پناہ مانگا کرتے تھے سستی سے، پناہ مانگا کرتے تھے بزدلی سے، بزدلی سے پناہ ڈال کرا کرتے تھے۔ فرمایا سب تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، ایک وقت آئے گا جیسے بھوکے دسترخوان پہ پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کا رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ لوگ کیوں ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا تمہاری تعداد تو اب سے بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں سے قوت قلب نکال دی جائے گی، اور غیروں کے دلوں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہارے دلوں سے بزدلی کو بھر دیا جائے گا اور قوت قلب کو نکال دیا جائے گا۔ یہ فکر تھی۔ اب یہ جوہر ایسا ہے، اب انسان کے پاس بڑے بڑے اسلحے نہیں ہوں، اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یار ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیا مدد کریں گے فلسطینیوں کی؟ ہمارے پاس کوئی ایٹم تھوڑی ہے، ہمارے پاس کوئی میزائل تھوڑی ہے۔ ان سب کا حل بتایا تھا، اپنے دل میں بہادری کا جذبہ پیدا کر دو، ساری ایٹمی طاقت شکست تسلیم کرے گی جب تمہارے دل میں ایمانی جوہر ہوگا اور قوت قلب ہوگا۔ اور ہوا ہے تاریخ میں، ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، جنگلی انسانوں نے
سپر پاوروں کو کیسے گھٹنے ٹکائے، وہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ ایٹم بم والوں کو، بڑی بڑی میزائل والوں کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو کون سا جوہر تھا؟ یہی جوہر جو اللہ کے رسول اپنی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہادری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سپاہی بہادر تھا۔ ویسے جب بہادری کا ہم ذکر کرتے ہیں تو حضرت علی کا نام دماغ میں آ ہی جاتا ہے، خیال میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ان کی چند بہادریاں ایسے چمکی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ اس نے حضرت علی نے عمرو بن عبد ود، جس کی طاقت 1000 انسانوں کے برابر تھی، اس کو پچھاڑ ڈالا۔ اور غزوہ خیبر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی نے فرمایا کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے ہمیں فتح و کامرانی ملے گی۔ صحابہ سوچ رہے تھے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، عمر بڑے جلالی ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن نہیں، نبی نے اشارہ فرمایا، نام اس کا لیا جو خیمے میں بیمار سو رہے تھے۔ فرمایا علی کہاں ہی بلاؤ۔ حضرت عائشہ کے دوپٹے سے بنا ہوا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں تھمایا، اور مرہب تھا، وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑا یہودی، اور ان کا پہلوان مرہب جس کا نام تھا، اس کے بارے میں بھی مشہور تھا عرب میں کہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی نے درہ خیبر کو اکھاڑ پھینکا اور اس کو بھی پچھاڑ دیا۔ تو حضرت علی کی بہادری مشہور ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کے اندر جو ہے ایسی بہادری تھی کہ دنیا جو ہے قاصر ہے جائے۔ ایک ایک صحابی بہادر تھا، کیونکہ انہوں نے بہادری کے گر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے، جس کو دنیا کا کوئی پہلوان شکست نہ دے سکا۔ بڑے بڑے آئے، دعوے کیے، رکانہ پہلوان آیا، کہا ایسے اسلام قبول نہیں کروں گا، تمہارے نبی سے کہو مجھ سے کشتی لڑے، اگر کشتی میں وہ پچھاڑ دیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس پہلوان کو، جس کو عرب کی دھرتی پہ کسی نے نہیں پچھاڑا تھا، محمد عربی نے 3 بار اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ وہ اسلام تو نہیں لایا، وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ جو ہے محمد جادوگر ہیں، ورنہ مجھے تو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا۔ اس کا بیٹا اسلام لایا تھا، زید نام تھا، وہ بھی بہادر تھا، وہ بھی کشتی لڑا کرتا تھا۔ تو اس نے بھی آ کے دعویٰ کیا کہ میرے والد کو آپ نے شکست دی تھی، ہرایا تھا، لیکن میرا وہی چیلنج ہے، اگر آپ مجھے ہرا دیں، ینگ ہوں، جوان ہوں، اپنی بہادری پہ ناز ہے مجھے، عرب میں مجھے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا۔ اس کے بیٹے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پٹخنی دی تھی، وہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسلام میں ایک اور بہادر تھا جس کا نام ابو الاسود تھا، جماحی، یہ بھی بڑا کالا کلوٹا اور بہت بڑا بہادر تھا۔ یہ بھی چیلنج کے ساتھ آیا تھا کہ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آیا ہے کہ اسلام نام تسبیح کا ہے، صوفی صاحب بن جاؤ اور اتنی نزاکت کے ساتھ چلو کہ دلہن بھی شرما جائے تمہاری چال پہ۔ محمد عربی نے فرمایا دشمن جب سامنے ہو اور تم طواف کر رہے ہو نا، تو طواف کے اندر بھی اکڑ کے چلو، دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوا کرتا۔ آپ جانتے ہو طواف میں کیوں رکھا گیا ہے؟ سامنے پہاڑ پہ دشمن بیٹھے تھے اور مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کا کہ دیکھو ان کے کپڑے دیکھو، کاریاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور طاقتوں کو ہم فتح کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمارے قدموں میں آئے گا، یہ کسرا ہمارے قدموں میں آئے گا، کیسر ہمارے قدموں میں آئے گا، یمن کو ہم فتح کریں گے۔ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ محمد عربی کو عرش سے میسج آیا، اپنے یاروں سے کہو نا ذرا اکڑ کے چلیں، دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جوہر اللہ کے نبی اپنے امتوں میں، اپنے امتیوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیسے اجی ہمارے تو حالات کچھ ٹھیک ہیں، انسان کوئی غریب نظر نہیں آتا، ہندوستان میں پیاز روٹی سب کو مل جاتی ہوگی، لیکن وہ دور دیکھیے کہ جب کھائی کھودی جا رہی تھی غزوہ خندق میں، حالات کیسے تھے؟
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر دیا جاتا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے اس دھرتی پہ۔ حق و باطل کی معرکہ آرائی بڑی پرانی ہے۔ تو یہ مدینے اوپر حملہ ہو رہا ہے، مکے والوں کا بھی، خیبر والوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، جو آج مسلمانوں کے خلاف ہیں آج کی تاریخ میں، وہی دشمن اس دن تھے جب مدینے کو گھیرا گیا تھا۔ آیا آپ غور کریں کون ہیں مسلمانوں کے تین بڑے دشمن ہیں، ایک یہودی ہے، دوسرا عیسائی ہے، تیسرا مشرک ہے۔ یہی تین تھے۔ ابو سفیان 4000 لشکر کے ساتھ پہنچا تھا، اور یہ دونوں مل کر، عیسائی اور یہودی مل کر 6000 لشکر کے ساتھ پہنچے تھے۔ 10,000 مل کر مدینے میں لڑنے والے لڑائی کے قابل صرف 3000 تھے۔ مدینے کو چاروں طرف گھیر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو مشورہ کیا کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینہ یوں تو گھرا ہوا ہے پہاڑوں سے اور کھجوروں سے، شمالی جانب کھائی کھود دیتے تاکہ دشمن آسانی سے حملہ نہ کر سکے۔ جب کھائی کھودی جا رہی تھی تو ایک ایسی چٹان آئی کہ صحابہ جو بھوک سے نڈال تھے ان کے وار نے کام نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہمارے آقا بھوک سے نڈال ہیں، یہ چٹان نہیں توڑی جا رہی۔ فرمایا صرف تم نہیں ہو، اپنا کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے تو اپنے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہے، تمہارے آقا نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن کدال میرے ہاتھ میں دو۔ اب کدال لی اور بسم اللہ کر کے پہلا جب وار کیا چنگاری اٹھی، فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے ملک شام کا لال قلعہ عطا کر دیا۔ لال قلعہ اس لیے کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں آتا ہے سرخ محل، سرخ لال محل، لال قلعہ عطا کر دیا۔ دوسرا وار کیا، چنگاری اٹھی اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے وائٹ ہاؤس بھی عطا کر دیا۔ وائٹ ہاؤس اس لیے کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ کسریٰ کا سفید محل مجھے عطا کر دیا۔ سفید محل کو ہی وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، وائٹ یعنی سفید، ہاؤس یعنی گھر۔ فرمایا مجھے وائٹ ہاؤس بھی مل گیا۔ تیسرا وار کیا اور فرمایا مجھے یمن کا سنا گیٹ بھی مل گیا۔ سنا گیٹ انڈیا گیٹ کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں میں آتا ہے صنعا کا مین دروازہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ یمن کا بڑا شہر صنعا، اس کا گیٹ مجھے عطا کر دیا گیا۔ اس وقت مشرکین نے، جب منافقین نے سنا، کہہ رہے تھے مسلمانوں کی دیکھے باتیں دیکھو، ان کی کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہی خواب ہونے چاہیے مسلمانوں کے۔ مسلمان صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اسبابوں کے مالک اور خالق پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کہا کہ یہ تو پیشاب پاخانے کے لیے باہر جا نہیں سکتے، اور خواب دیکھ رہے ہیں سپر پاور طاقتوں کا، سپر پاور طاقتوں کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں جب بھوک سے نڈال ہیں صحابہ، 1-2 برکتیں ہوئی۔ حضرت نعمان بن بشیر کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کھجوریں دی، جاؤ اپنے بھائی کو نعمان بن بشیر کو اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے دو، وہ چند دنوں سے بھوکے ہیں۔ اب ان کی بہن تھوڑی سی کھجوریں اپنی مٹھی میں لے کے آئی ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوں گی، اپنے ماموں کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچی کو آتا دیکھا، فرمایا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہنے لگی کھجوریں ہیں، لائی ہوں اپنے ماموں کے لیے، لائی ہوں اپنے بھائی کے لیے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ و جانثارو سارے آ جاؤ، دسترخوان بچھاؤ۔ یہ کھجوریں ڈال دی، سب نے شکم سیر ہو کے کھایا، کھجوریں پھر بھی بچ گئی۔ یہ برکت تو ہوئی، اور حضرت طلحہ اور حضرت جابر کی دعوت ہوئی، وہ برکت تو ہوئی، لیکن محاصرہ 20 دنوں کا تھا، 1-2 دن کی بات نہیں۔ اب ان حالات میں کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور طاقتیں ہمارے پنجوں میں ہے، ہمارے قدموں کے نیچے آئیں۔ یہ بہادری کا جوہر، صرف یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی تم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان تو کھول لو۔ نہیں، کوئی سن لے گا، کوئی میڈیا والا دیکھ لے گا، کوئی BJP والا دیکھ لے گا، کوئی RSS والا دیکھ لے گا، کوئی سنگھ پریوار والا کوئی بات سن لے گا ہماری۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن،
شاعر نے کہا تھا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی حمایت ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی حمایت ہوتی ہے۔ تو اتنا تو کہو کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان تھے، اگر اس طرح کے حکمتوں جو ہم اپنی حکمت مانتے ہیں نا، اس کو یہ دعاؤں سے کام چل جائے گا، کیوں بڑھتے نہ شور نہ کر، دعا کر لیں، اللہ کر لیں، وہ بتائی اگر وہ ہماری طرح مصلحتوں پہ چلتے، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جن کے دوران نور الدین زنگی کا بھائی کہتا ہے بھائی جان میری آنکھ پہ تیر لگا اور میری آنکھ چلی گئی، تو نور الدین زنگی نے کہا او بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر تجھے پتہ ہوتا نا اللہ کے راستے میں آنکھ گنوانے کا ثواب کیا ہے تو تمنا کرتا کہ دوسری بھی چلی جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہ ہوا، غزوہ خندق میں جو پیش آیا، یہ غزوہ حنین میں جو پیش آیا، یہ ابو ایوب انصاری کے ساتھ، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پیش آیا۔ غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تھوڑا فخر ہو گیا، کثیر میں زیادہ 12,000 مسلمان تھے، کبھی کسی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں نکلا تھا دشمن کے مقابلے میں۔ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کے پرچم لہرانے لگے، سارے سانپ اپنے بلوں میں چلے گئے، لیکن قبیلے حوازن اور ثقیف، یہ طائف کا جو علاقہ ہے، ان کی کھوپڑی سے بھی غرور نہیں نکلا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابھی تو بدوؤں سے ہوا ہے، یہودیوں سے ہوا ہے، عیسائیوں سے ہوا ہے، مشرکین مکہ سے ہوا ہے، اونٹوں کے چرواہوں سے ہوا ہے، ذرا طائف کے باغوں میں رہنے والوں سے وہ کب لڑے ہیں، ہماری تیر اندازی کا انہیں کہاں اندازہ ہے۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے لیکن یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، بڑی جنگ کی تیاری کے ساتھ حنین ایک وادی ہے وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لشکر کے ساتھ پہنچے، لیکن سارے مسلمان بھی نہیں تھے اور سارے پرانے بھی نہیں تھے، 10,000 کا مضبوط لشکر ضرور تھا۔ مسلمانوں نے اس دن، کیونکہ کچھ جو ہے مشرکین مکہ بھی ساتھ تھے، صحبت کا اثر تھا، کہا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم نے تو بڑوں بڑوں کو ہرایا، اب کون ہرائے گا، ہم 313 تھے بدر میں، صرف ہرا دیا ہزاروں کے لشکر کو، اب تو 12,000 کون ہرائے گا۔ اللہ کو یہ عجب پسند نہیں آیا، خود پسندی پسند نہیں آئی۔ یاد رکھنا، ایک جملہ دے رہا ہوں کہ اسلام کو خود پسندی پسند نہیں ہے، خود اعتمادی پسند ہے۔ فرق ہے، خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھا ہوں، میں شانہ ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں چالاک ہوں، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ گھمنڈ میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے۔ لیکن دوسری ہے خود اعتمادی، کہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ جاب کر سکتا ہوں، میں یہ دکان چلا سکتا ہوں، میں یہ مقابلہ کر سکتا ہوں، میں یہ میدان مار سکتا ہوں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں۔ دلوں کے یقین کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ کسی بھی مشن میں بڑھے گا تو وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ ہم کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں مایوسی مار جاتی ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ تو خود اعتمادی تو پسند ہے، خود پسند ہی پسند ہے۔ مسلمانوں میں موجب آ گیا کہ ہمیں کون نہیں ہرا سکتا، آج کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ کو پسند نہیں آئے۔ پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے وادی میں اور تیروں کی برسات ہو گئی۔ کہ اچانک جو تیر برسے تو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی، نیزے گر گئے، بعضوں نے رخ پھیر دیے، لیکن وہ شخصیت جو ان صحابہ کی استاد تھی، وہ بہادری کا جوہر اپنی امت کو دینا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے تیروں کی بارش میں، فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں، تیروں سے بھاگ جاؤں۔ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرا دادا بہادر تھا، میں بھی بہادر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر صحابہ بھی سمٹ سمٹ کر اپنے آقا کی چھاؤں میں آئے۔ حضرت علی بہادر ہیں لیکن فرمایا کرتے تھے
جب جنگ زوروں پہ ہوا کرتی تھی تو ہم محمد عربی کے پیچھے آر لیا کرتے تھے، اتنے بہادر تھے۔ اور اپنے صحابہ کے اندر یہ جوہر پیدا کر کے گئے۔ ایک ایک صحابی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کپڑے تو پھٹے ہوئے تھے ربیع بن عامر کے، جب رستم پہلوان کے دربار میں پہنچے ہیں، اس نے کہا کہ مسلمانوں کیوں آئے ہو؟ مال کی ہرس ہے تمہیں؟ دنیا نہیں ہے تمہارے پاس، کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، درہم و دینار نہیں ہے، اناج نہیں ہے، بھوکے ہو اس لیے آئے ہو، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اس لیے آئے ہو، پہننے کو کپڑا نہیں ملتا اس لیے آئے ہو؟ ربیع بن عامر نے کہا تھا یہ ساری بکواس بند کر، سن، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیں، انسانوں کی غلامی سے سارے انسانوں کو نکالنے آئے ہیں۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے کپڑوں پہ مت جا، ہمارے بازو دیکھ، اور تیری نگاہ اگر پہنچ سکتی ہو تو ہمارا دل و جگر دیکھ، ہمارے جذبے دیکھ، ہمارا تلاطم دیکھ، ہمارے حوصلے دیکھ۔ تو یہ حوصلہ جو ہوتا ہے، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی نے خط دے کر بھیجا ہے، اسکندریہ کا بادشاہ جو ہے، مصر کا بادشاہ، مصر کا بھی بادشاہ تھا، اسکندریہ کی بادشاہ تھا، مقوقس جس کا نام تھا، مقوقس نام تو اس کا جریج بن متا ہے، لیکن مقوقس ٹائٹل سے وہ مشہور تھا، آج بھی دنیا اس نام سے اس کو جانتی ہے۔ اب یہ پہنچے مصر، پتہ چلا کہ وہ اسکندریہ میں، جب اسکندریہ پہنچے تو پتہ چلا کہ دریا کے کنارے اس کا بالا خانہ بنا ہوا ہے، وہاں ہوا کھا رہا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ پہنچے، اس کو بالا خانے میں دیکھ کے خط کا اشارہ کیا، میں پیغام لے کے آیا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، یہ خط لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اوپر آ جاؤ۔ اب اس نے اوپر بلایا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہ میں نبی کا خط لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو جس کا خط لایا ہے تجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں وہ یقیناً نبی ہے۔ تو فرمایا نبی ہے تو اس کو تو اپنی قوم نے مکہ سے نکال دیا، اس نے بد دعا کیوں نہیں کی تاکہ مکہ والے ہلاک ہو جائے؟ جواب سنیے حضرت حاتب کا، فرمایا او بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو؟ تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں۔ کہ نبی مانتے ہو تو لوگوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو مجھے پوچھتا ہے نا کہ میرے آقا کو مکے سے نکالا گیا، بد دعا نہیں کی، یہ کوئی دلیل ہے نبی نہ ہونے کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے نا، تو ان کو لوگوں نے پھانسی تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا بڑا سمجھدار ہے، چل لیکن ہمارا خود کا ایک دین ہے، جب تک اس سے بہتر کوئی دین نہ مل جائے ہم دوسرا دین قبول نہیں کریں گے۔ تو اس وقت حضرت حاتب بن بلتعہ نے کہا کہ دو ملکوں کے بادشاہ، مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ، اپنے دماغ سے یہ غرور نکال دے، اسی مصر میں تیرے سے پہلے بہت بڑا بادشاہ فرعون تھا جس کا نام تو وہ رہ کے گیا ہے، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کو بھی اتنا ہی یقین تھا اپنی جھوٹی خدائی پہ، اپنی خدائی پہ، لیکن وقت آیا کہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ سن بادشاہ سلامت، میں جو دین اسلام پیش کر رہا ہوں یہ تیرے دین سے بھی بہتر ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد عربی کے آنے کی بشارت دی تھی۔ میری نہیں مانتا تو مت مان، اپنے نبی عیسیٰ کی مان لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، احمد اس کا نام ہوگا، ساری کائنات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس طرح بہادری کے جذبے نے جو ہے اپنے صحابہ کو جو میدان جو فتح کیے ہیں وہ بہادری کی بنا پہ کیے۔ تو یہ جوہر جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، صرف اسباب پہ نگاہ نہ ڈالیں، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کریں۔ جو ہے باقی چیزوں سے جو ہم امیدیں رکھتے ہیں یہ مٹنے والی چیزیں ہیں، جو باقی رہنے والی ذات ہے اسی کا یقین لے کر اس پہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے مشن پہ آگے بڑھے۔ اس ملک میں بہت موقع ہے تمہارے پاس، تعلیم میں آگے آ کر اور اچھے عہدے حاصل کر کے یقین و اعتماد کے ساتھ، اپنے ایمان و خلوص کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو منزل ضرور ملے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے
کہ کشتیاں ہم چلاتے ہیں لیکن کشتیاں پھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور ساحل نہیں ملتا، وہ کنارہ نہیں ملتا۔ یہ مسلمانوں کی بڑی خامی ہے کہ ہم آپس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، غیر جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے مشن میں، اپنے تعلیم میں، اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں جو ہے کامیاب ہندوستانی اور کامیاب مسلمان بن کے دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔